اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نفلی عبادت کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں گے۔ اس کے لیے ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث 6502، اور اسی حدیث سے ہی انشاءاللہ نوافل عبادت کی اہمیت اور فضیلت واضح ہو جائے گی۔ تو چلیے چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6502 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یعنی کہ اللہ کے ولی اس دنیا میں ہیں، اور اللہ کے ولی سے دشمنی یا اللہ کے ولی کے لیے دل میں بغض رکھنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ پاک اس سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے ولی کون ہیں؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، اور ان سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ اللہ پاک بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک اس کی سب سے پسندیدہ عبادت جو ہے وہ فرض عبادت ہے۔ یعنی فرائض مجھ کو بہت پسندیدہ ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یعنی کہ نوافل عبادت کرنے سے بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ پاک اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس سے اتنی محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کا کان بن جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک اس کو وہی سناتا ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک اس کو وہی دکھاتا ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک وہی کام کراتا ہے اس سے جو اللہ پاک چاہتا ہے اس کے ہاتھوں سے۔ اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک اسے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ پاک اس شخص کی کوئی بھی جائز دعا رد نہیں کرتا، اور اگر وہ دشمن یا شیطان سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور میں جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے اتنا تردد اور کسی کام میں نہیں ہوتا جتنا مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ یعنی اللہ پاک کہتا ہے کہ مجھے بھی اس سے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ اللہ پاک کتنا کریم ہے، رحیم ہے۔ اللہ پاک انسان پر کتنا جو ہے کرم کرتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ آپ نے اس حدیث کو سنا، آپ نے اس کی وضاحت بھی سنی کہ اللہ پاک نوافل عبادت کرنے والے سے محبت کرنے جاتا ہے، لیکن پہلے فرض عبادت ہے، فرض عبادت کے بعد نوافل عبادت۔ فرض عبادت اللہ پاک کی پسندیدہ عبادت ہے، اور اس کے بعد جو نفل کی عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک کہ کتنا فضل ہے ہم پہ کہ اللہ پاک نے ہمیں
ہماری بخشش کے ذریعے چھوٹے چھوٹے ذریعے بنائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، لیکن ہم ان آسانیوں سے، ان اللہ پاک کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ میرے بھائیوں، فرض نماز کبھی نہ چھوڑو، اور اس کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کرو، اور نوافل عبادت کا بھی اہتمام کرو۔ نوافل عبادت میں صدقہ، خیرات، نفل اور سنت نماز اور روزہ، نفلی روزہ وغیرہ آ جاتی ہیں، ان عبادتوں کا بھی اہتمام کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی اس میں بیان کیا، اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔